آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین کے اگر اس طرف موجود ہیں تو جائیے گا کہیں مت، کیونکہ انتہائی بنیادی نوعیت کا اور اہم موضوع ہے ناظرین، جس کا تعلق ایک عام مسلمان سے لے کے امت مسلمہ سے تک ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو رشتہ اخوت کی حسین لڑی میں پرو دیا، اور یہ اتنا مضبوط اور پائیدار رشتہ ہے ناظرین کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت، میں چیلنج سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت نہ ختم کر سکی ہے نہ ختم کر سکے گی انشاءاللہ، کہ اخوت انسانی اور اخوت اسلامی کے رشتے کی موجودگی میں رنگ و نسل، زبان، قومیت اور علاقوں کی بنیاد پر بننے والی تمام تر جتنے بھی رشتے ہیں ناظرین، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، یعنی وہ ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اب صرف ایک رشتہ ہے جس کی وجہ سے دوستی بھی ہے اور اسی رشتے کی وجہ سے دشمنی بھی ہے، اور وہ رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا رشتہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ناظرین۔ ایک دوسرے کے دکھ سکھ، ایک دوسرے کی امداد سے لے کر امت مسلمہ میں باہمی اتحاد و یکجہتی اور امداد و اعانت کی فضا قائم کرنا اس بھائی چارے کا بنیادی مقصد ہے۔ کہیں قرآن سے یہ آواز آتی ہے کہ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، اور کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اس باہمی تعلق کو بھائی کہہ کر بیان کیا، تو کہیں اسے جسم واحد قرار دیا اور کہیں اسے مضبوط دیوار کی مانند قرار دیا، جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی، یعنی اس کے لیے باعث تقویت بنتی، اور کہیں فرمایا کہ مومن کا بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے، اور وہ ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد اس کے تمام بدن میں محسوس ہوتا ہے۔ مگر افسوس ناظرین، اس رشتہ اخوت کو آج ہم بھلا بیٹھے، اغیار کے ہاتھوں کھلونا بن بیٹھے۔ مجھے کہنے دیجئے جملہ ابتدا میں کہ 9/11 کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی جس آگ کو بھڑکایا گیا، مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا اور اسلامو فوبیا کو باقاعدہ پروان چڑھایا گیا کہ آج ہم مسلمان مظلوم اور وہ ظالم ہیں، ہم کمزور اور وہ طاقتور ہیں، وہ وار پر وار اور ہم دفاع پر دفاع کر رہے ہیں، ہم تعداد میں زیادہ مگر بکھرے ہوئے ہیں، ہم 57 ممالک ہیں مگر ایک نہیں ہیں، وہ تعداد میں کم ہیں مگر سنبھلے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب ایک ہیں اور ہم کئی ایک ہیں۔ دل کرتا ہے ناظرین کہ وہ وقت کب آئے گا جب امت اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر پائے گی، دنیا کو یہ بتلائے گی کہ تمہاری آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس شروع ہوتی ہے۔ کاش وہ وقت آئے ناظرین جب امت مغرب کو بتائے کہ فریڈم آف ایکسپریشن یہ نہیں ہے، یہ تو فریڈم آف ٹیررزم ہے جو ناقابل قبول ہے۔ یاد رکھیں ناظرین، وہ ایک مرتبہ ہولوکاسٹ سے گزرے تھے، صرف ایک مرتبہ، مگر ہم مسلمان تو مستقل ہولوکاسٹ سے گزارے جا رہے ہیں کہ کہیں کشمیر جل رہا ہے، کشمیری مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور امت مکمل طور پہ خاموش کھڑی ہے، کہیں فلسطین میں مسلمانوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے، امت بے بس ہو کر لاچار بنی کھڑی ہے، کہیں شام میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے مگر امت تماش بین ہے، اور کہیں روہنگیا میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اور امت مکمل طور پہ بے اختیار نظر آتی ہے۔ قیامت دیکھیں ناظرین کہ 2008 میں گیل ولڈر نے فتنہ نامی فلم بنائی۔ اب یہ 2 دہائیوں کی کہانی ہے، یہ معاملہ 9/11 کے بعد سے شروع ہوا ناظرین۔ اب آپ ذرا تسلسل سے سنتے جائیے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ 2010 میں ٹیری جونز نے برن اے قرآن ڈے کے نام سے چرچ آف فلوریڈا میں معاذ اللہ قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی۔ فیس بک پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ کرایا گیا۔ 2012 میں انوسنس آف مسلمز کے نام سے معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات پر فلم فلمائی گئی۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی ریٹیلیشن میں ایک بہت بڑا موب، یعنی 1 ملین لوگ فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ یورپ میں کھڑے ہوئے تھے اور یہ کہا تھا کہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ اس وقت بھی مسلمان کچھ نہیں کر سکے تھے۔ 2015 میں چارلی ہیبڈو جو ایک فرینچ ویکلی میگزین ہے ناظرین، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ گستاخانہ خاکے چھاپے۔ 2018 میں پھر گیل ولڈر نے گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ کرایا اور یہ گستاخانہ خاکوں کا سلسلہ ناظرین آج تک چل رہا ہے۔ یعنی مجھے کہنے دیجیے، اور مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ابھی حال ہی میں لیڈی آف ہیون کے نام سے جو فلم بنائی گئی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس میں کس کس قسم کی گستاخیاں کی گئی ہیں اور کیا کچھ کیا گیا۔ افسوس ہوتا ہے ناظرین کہ یہ سب کچھ دیکھ کر دل کٹتا ہے، خدا کی قسم دل کٹتا ہے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ زمین پھٹے اور ہم اس کے اندر دھس جائیں۔ وہی بات ہے
کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا عہد کرنے والی امت یہ بھول گئی کہ جس مقصد کے لیے میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے قربانیاں دیں، آج امت وہ سارے اسباق مکمل طور پہ بھلا بیٹھی۔ انصار و مہاجرین کو بھائی بھائی بنا کر یہ پیغام رہتی دنیا تک دیا تھا کہ دیکھو ایک ایسی امت بن کے رہنا کہ جو ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کھڑی رہے، ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑی رہے، ایک دوسرے کے ساتھ امت کی حیثیت میں کھڑی رہے۔ تفریق مت رکھنا جغرافیہ کی، تفریق مت رکھنا لسان کی، عرب و عجم کی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ بس ایک بات ہو کہ جس وحدت کی لڑی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرو دیا تھا، ہمیں اسی وحدت کی لڑی میں کھڑے رہنا چاہیے تھا۔ لیکن آج ہم نے آپ کو ناظرین، آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے اپنے آپ کو جغرافیہ میں تقسیم کر دیا ہے، آج ملکوں میں تقسیم کر دیا ہے، آج ہم نے اپنے آپ کو کاسٹ میں تقسیم کر دیا ہے، آج ہم نے آپ کو لسانیت میں تقسیم کر دیا ہے، آج ہم نے اپنے آپ کو چھوٹے اور بڑے ملک کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ کہنے کو تو 57 اسلامی ممالک ہیں، کہنے کو تو OIC موجود ہے، لیکن OIC بن کر بس OIC کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہی۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اے خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک بار پھر وہی قربانیاں، وہی اتحاد، وہی مساوات ہونا چاہیے۔ ایک بار پھر امت قریب آئے، آ کر سوچے کہ اغیار اپنی سازشیں کر رہا ہے، تقسیم در تقسیم کے مراحل سے ہمیں گزار رہا ہے، کہیں ناموس رسالت کے معاملے پر تھرمامیٹر لگا کر بار بار وہ ہماری عشق کی حدت کو شدت کو چیک کرتا ہے، کبھی وہ حدود اللہ میں داخل ہو کر ہماری غیرت کو چیک کرتا ہے، کبھی وہ آ کر ہمارے درمیان فرقہ واریت کو پروان چڑھاتا ہے، کبھی ہمیں تقسیم کرتا ہے معیشت کے نام پہ، معاشرت کے نام پر، سماج کے نام پر۔ کب تک ہم تقسیم ہوتے رہیں گے؟ کب یہ امت جا کے ایک ہوگی اور جا کر اس پرچم کو بلند کرے گی جس پرچم کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند فرمایا تھا؟ ناظرین، آج بنیادی طور پر اخوت و مساوات کی اہمیت و فضیلت اور مواخات مدینہ پر ہم بات کریں گے، مواخات مدینہ پر۔